اس دنیا میں آ کے انسان ایک تسبیح کرتا ہے اور آپ کا اللہ چاہتا ہے کہ آپ یہ تسبیح کرنا چھوڑ دو، کیونکہ یہ والی تسبیح اللہ کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ وہ کون سی تسبیح ہے؟ ایک تو یہ چیز آج کی ویڈیو میں ہم سمجھے گا۔ دوسرا ایک بہت اہم چیز، کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے جو رستے پہ چل رہے ہوتے ہیں بندے، ان پہ تکلیفیں بہت آتی ہیں، درد بہت آتے ہیں۔ اللہ کے چوزن، اللہ کے لاڈلے، ولی، کلندر، غوث، قطب اکیلے پن میں، تنہائی میں زندگی گزارتے ہیں۔ اتنی گہری گھاٹیوں سے اللہ انہیں کیوں گزارتا ہے؟ کیوں اتنی آزمائشیں، اتنا درد اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں عطا کرتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی نہیں کہ اللہ کے بندے اس کے قریب ہو جائیں؟ اگر اللہ چاہتا ہے کہ ہر بندہ اس کے قریب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی آزمائشیں کیوں بھیج دیتا ہے؟ مطلب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جانب بڑھ رہا ہے، اللہ کو تو چاہیے اس کے لیے آسانیاں کرے، اس کے لیے رستے ہموار کرے، اس کو ویلکم کر کے یہ بندہ میری طرف آ رہا ہے، یہ شیطان کی طرف نہیں جا رہا۔ لیکن جو اللہ کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی زندگی میں آزمائشیں بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی زندگی میں مشکلات بھیجتا ہے، درد بھیجتا ہے، تکلیفیں بھیجتا ہے، بیماریاں بھیجتا ہے۔ کیوں اللہ ایسا کرتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی نہیں کہ میرا بندہ میرے قریب آ جائے؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس کے پیچھے کون سی بہت بڑی کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے؟ اس چیز کو بھی آج کی ویڈیو میں ہم سمجھیں گے۔ یہ دونوں چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ چلے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ جیسا کرتا کیوں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی کیا راز ہے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو ایک، اللہ فرماتا ہے نا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بڑی حکمت کے ساتھ انسان کو پیدا کیا ہوا ہے۔ آپ کی ذات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے انرجیز رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان اس انرجی تک پہنچے، اس انرجی کو اویکن کرے۔ اس انرجی کو اویکن کرنے کے لیے اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کو کیفیت کی ضرورت ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو وہ والی کیفیت عطا نہیں کرے گی، انسان اپنی ذات کا سفر نہیں کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کا ایک راز رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بار بار آپ کو درد دے کر، بار بار آپ کو تکالیف دے کر آپ کو ایک قسم کی کیفیت دیتی ہے، جس کیفیت کی وجہ سے تمہارا دل ٹوٹے گا۔ وہ دل ٹوٹنے کی وجہ سے انسان اپنی ذات کا سفر کرے گا اور اس کے اندر ایک انرجی جو ہے نا وہ اویکن ہو جائے گی۔ جب انسان کی ذات کے اندر وہ انرجی اویکن ہو گئی، اس تمام جہان میں سے صرف ایک انرجی اویکن ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے کوئی بندہ بھی آپ کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا۔ اگر جنت کے دروازے پر 1,00,000 قسم کی تسبیحاں پڑھی ہوں، ہزاروں قسم کی کتابیں پڑھی ہوں، کروڑوں قسم کی دلیلیں پڑھی ہوں، تمام کائنات کے مولوی اور فرشتے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس بات پہ قائل کر رہے ہوں اس بندے کو جنت میں نہیں جانا چاہیے، اس بندے کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی ذات کے اندر اس تمام انرجیز میں سے صرف ایک انرجی اویکن ہوئی نا، تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ تمام کتابیں، یہ تمام عالم، یہ تمام مسلح، یہ تمام دلیلیں اللہ رد کر دے گا اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو سیدھا جنت میں بھیج دے گی۔ وہ انرجی کیا ہے؟ وہ انرجی کون سی ہوتی ہے؟ وہ کون سی کیفیت ہے جو اس انرجی کو اویکن کرے گی؟ چلے میں نا آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو بات کی صحیح طریقے سے سمجھ آ سکے۔ ایک سیکنڈ کے لیے غور کرو کہ اگر کوئی ایسا انسان ہے جو بہت ہی خوددار اور غیرت مند بنتا ہے، وہ مر جائے گا کبھی بھیک نہیں مانگے گا، وہ اپنی عزت نفس پر کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا، وہ 2 وقت کی روٹی کھا سکتا ہے لیکن وہ کبھی کسی کی ایک بات کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک خوددار قسم کا، ایک باکردار قسم کا انسان بنایا ہو۔ آپ نے دیکھے ہوں گے زندگی میں بہت سے ایسے لوگ، ایسے مرد کو، ایسے انسان کو جب حالات اتنا مجبور کر دیں کہ وہ ٹوٹ کے غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کے کسی امیر کے در پہ جا کے وہاں پر بھیک مانگے، کچھ پیسے دے دو، میرے گھر میں میرے بچے بھوکے ہیں، کوئی بھی دیکھنے والا دیکھ کے بتا دے گا یہ انسان مر چکا ہے، یہ انسان ختم ہو چکا ہے، یہ صرف سانس لے رہا ہے۔ اس بندے کے اوپر اس وقت جو کیفیت، اس خوددار انسان کے اوپر جو کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کائنات کا کوئی بندہ اندازہ نہیں لگا سکتا، اس کائنات کا کوئی فرشتہ اس چیز کا حساب نہیں لگا سکتا، کوئی فرشتہ اس عمل کو لکھ نہیں سکتا۔ وہ کیفیت جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس بندے کے نصیب میں لکھی ہوئی تھی، وہ انسان کو اتنا توڑتی ہے کہ انسان اور اللہ کے درمیان کسی چیز کا پردہ پیچھے ہی نہیں رہتا۔ اللہ اور انسان آمنے سامنے، اللہ تعالیٰ کی ذات ایک سیکنڈ میں اس بندے کو کیپچر کرتی ہے، اور خدا کہیں باہر سے آسمانوں سے نہیں، اس کو آپ کی ذات کے اندر سے کیپچر کرے گا، اور اسی وقت انسان کی یہ کیفیت اسے اتنا توڑے گی کہ انسان اپنی ذات کا غوطہ لگائے گا۔ انسان تنہائی میں بیٹھ کے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ کی ذات کو جب یاد کرے گا نا، تو وہ والی جو شدت ہوگی، وہ والی جو کیفیت ہوگی، وہ کیفیت اللہ تجھے عطا کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے تجھ پر حالات اتنے تنگ کر دیے، تجھے اتنا اکیلا کر دیا کہ تجھے اپنی انا کو توڑنا پڑا، تجھے اپنے نفس کو مارنا پڑا، اور تجھے اپنے نفس کو مار کر تجھے بھیک مانگنی پڑی۔ تجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ کیفیت عطا کرنی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کیفیت عطا کر کے تجھے توڑے گا نا، تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ وہ والا درد ہوگا جو تجھے اللہ عطا کرے گا۔ یہ کائنات کا سب سے بڑا درد ہے، یہ کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے، اور یہ والا درد جس انسان کے اندر اویکن ہو، اللہ کے فضل و کرم سے جنت کے دروازے پر کروڑ قسم کی کتابیں رکھ دو،
اور دلیلیں دے رہی ہو، ہر کتاب کو زبان دے دو، ہر حوالہ دے دے وہ اس بندے کو روکو جنت سے جانے جس نے زندگی میں کیا کچھ نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ والا جو درد ہوگا جو اللہ نے تجھے عطا کیا، اس درد کے صدقے، اس درد نے تیرے اندر جتنا چیر پھاڑ کیا، جتنا تجھے رلایا ہے، وہ درد اتنا قیمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے بدلے تجھ کو تیری ذات کا سفر کروائے گی۔ اور ایسا اللہ کرتا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک تو تجھے اپنی انرجی تک پہنچانا ہے، اس انرجی تک پہنچنے کے لیے تجھے درد چاہیے، اور درد تب ملے گا جب تو عشق کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے عشق، دیکھو عشق کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، عشق ایسا سنگیت ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا، عشق اللہ تعالیٰ کی ذات کی عطا ہے، کچھ ہی نصیب والوں کو وہ عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے تجھے توڑنا ہے، تجھے توڑ کے درد عطا کرنا ہے تاکہ تو عشق کا جرنی کرے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل کرے، اور عاشق ہی خدا کی ذات تک پہنچتے ہیں۔ دوسرا دیکھو، اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں اکیلا پن اور درد اس لیے بھی عطا کرتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تو خاموش ہو جائے۔ انسان کو اگر آپ دیکھو نا گہرائی سے، تو اس کائنات کو بھی دیکھو، اس انسان کو بھی دیکھو، ہر جانب شور ہے، ہر جانب آوازیں ہیں، لیکن اللہ خاموش ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تجھے بھی خاموش کرنا چاہتی ہے۔ تو کبھی غور کر اپنی ذات پر، تیرے دماغ میں، تیرے دل میں، تیرے اندر کتنے کروڑ خیالات ہیں جو آج تک آ چکے ہیں۔ 10-20 ہزار نہیں ہوگے، تو اگر بچپن سے سوچے تو ایک دن میں ہزاروں خیال سوچتا ہے، ہزاروں سوچیں آتی ہیں، ایک ایک سیکنڈ میں انسان پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہا ہوتا ہے۔ ایک سیلاب آیا ہوا ہے خیالات کا، ان تمام سیلاب اور خیالات میں کہیں انسان دفن ہے، آپ کی انرجی، آپ کی ذات اس کے اندر کہیں دفن ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات تجھے توڑتی ہے نا، تیرا نفس جب شکست کھا جاتا ہے، تو انسان بہت بڑے بڑے دنیا کے خواب دیکھنا چھوڑ دیتا ہے، اور انسان اللہ سے لو لگاتا ہے اور کہتا ہے بس اللہ ہی میرے لیے کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تجھے خاموش کرنے کے لیے، تیرے اندر جو نفس کے خیالات کی اور سوچوں کے انبار لگے ہوئے ہیں نا، ان کو دور کر کے اللہ تجھے کانشیس کر رہا ہے، تجھے ایک نقطے پہ لا رہا ہے کہ میری طرف بڑھ، یہ بکھرے ہوئے سیلاب کو چھوڑ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو خاموش کرنے کے لیے، جب انسان خاموش ہوتا ہے نا، تو انسان اپنی ذات کا غوطہ لگاتا ہے اور خودی کا سفر کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تجھے درد عطا کرتی ہے، تنہائی عطا کرتی ہے۔ تیسرا ایک اور بھی بہت بڑی وجہ، دیکھو بعض اوقات انسان چوزن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا چنا ہوا بندہ ہوتا ہے، ایسی انرجی اس کی ذات کے اندر موجود ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا اسے سمجھ نہیں پاتا۔ اگر کوئی وہ بات بھی کرے نا تو لوگ سمجھتے ہیں یہ پاگل ہے، اس بندے کی عجیب ہی باتیں ہیں، یہ کچھ ہٹ کے باتیں کرتا ہے، لیکن وہ بندہ اپنی ذات کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کی ذات کے اندر چیز ایسی رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات خواب بھی ایسے دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اسے نالج ہی ایسے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی تربیت ہی ایسے کرتا ہے کہ اس کے پاس نالج ہی ایسا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو بنایا ہی ایسا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے بندے کو بھی تنہا کرتی ہے کیونکہ لوگ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس جہان کے اندر ایک اور جہان بھی رکھا ہوا ہے جو اس ٹائپ کے بندوں کا جہان ہوتا ہے، یعنی اللہ کے ولی کو اگر آپ دیکھو تو اللہ کا ولی اللہ کا ولی کا دوست ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی کبھی عام بندے کے ساتھ اس کی وہ والی بات نہیں بنتی، اس لیے میاں محمد صاحب کہتے ہیں نا کہ خاصان دیگل عامہ آگے نہیں مناسب کرنی۔ تو ایک خاص روح کو اللہ اس لیے علیحدہ کرتا ہے اس دنیا سے کہ یہ تیری ٹائپ کے بندے ہی نہیں ہیں، تجھے میں نے اپنے والی جو محفل ہے وہ عطا کرنی، اور اللہ کے ولی بس اس کے قریب ہوتے ہیں۔ ایک اور بھی ریزن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے بندے کی حفاظت کرتی ہے، کیونکہ ایسا بندہ جس کے اندر ایسی سول، ایسی انرجی موجود ہوتی ہے، اس کو نظر بد کا بہت خطرہ ہوتا ہے کہ جب وہ لوگوں کو بتائے گا، لوگ ایسا حسد کریں گے کہ حسد کی نگاہ کی وجہ سے اس کے جرنی میں فرق آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس حسد کی نگاہ سے بچانے کے لیے بھی انسان کو اکیلا رکھتی ہے۔ اور ایک اور بہت بڑی وجہ جو میں نے شروع میں بات کی نا کہ تسبیح، اللہ چاہتا ہے کہ تم اس تسبیح کو توڑ دو۔ انسان ہے نا، انسان یہاں دنیا میں آ کے ایک پوجا کر رہا ہے، ایک عبادت کر رہا ہے جو اللہ نہیں چاہتا کہ تم کرو۔ وہ کس چیز کی عبادت؟ دیکھو بت کو پوجتا ہے انسان۔ اللہ فرماتا ہے نا قرآن پاک میں کہ بت کو پجاری مت کرو، بت کو توڑ دو۔ تو اہل تصوف جو لوگ ہیں نا، وہ بت کس کو سمجھتے ہیں؟ وہ یہ انسان کا جو جسم ہے نا، اس کو بت کہتے ہیں۔ ہر وقت انسان اس چیز کی تسبیح میں لگا ہوا ہے، یعنی انسان زبان سے ذکر تو اللہ کا کر رہا ہوتا ہے، لیکن انسان کا کانشیس، انسان کا سب کانشیس ہر وقت اس فکر میں ہوتا ہے کہ میں نے اس وجود کو کھلانا کیسے ہے، میں نے اس وجود کو پلانا کیسے ہے، میں نے اس وجود کو سنوارنا کیسے ہے، یعنی اس دنیا میں نے کامیاب کیسے ہونا ہے۔ تو در حقیقت حقیقت میں انسان کا دھیان، انسان کی تسبیح انسان کے اس بت کی جانب ہے، اس بت کو انسان پوجتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم اس بت کو پوجنا چھوڑ دو، اس تسبیح کو توڑ دو۔ ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہی سبق ہے کہ تم اپنے نفس کی نفی کر، ہر فقیر کا یہی سبق ہے، اس تسبیح کو چھوڑ تبھی تجھے اللہ ملے گا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ جب انسان کو اللہ درد دیتا ہے نا، تو انسان اس بت کی پوجا چھڑواتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ خیر و رازق۔